أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی بنیاد اور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی اور سچی محبت کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی کہ جب تک رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی، کھری اور حقیقی محبت قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اس پر دلائل بھی عرض کر دیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ زبانی جمع خرچ کے لحاظ سے یا دلی تمنا کے لحاظ سے ہر کلمہ گو کا یہ دعویٰ ہے اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت اور عقیدت سب سے زیادہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور اس پر میں نے تفصیلاً عرض کیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے، یہ شریعت کی روح اور شریعت کی اصل جو روشنی ہے اس کے بغیر آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے۔ ایک معروف اور مشہور غلط فہمی کہ محبت پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتی، جھجک کے نہیں ہوتی، اس کا ازالہ میں نے کیا کہ اگر یہی بات ہوتی تو پھر زلیخا کی محبت مذموم نہ ہوتی، مصر کی عورتوں کی محبت حضرت یوسف کے ساتھ وہ مذموم نہ ہوتی، عیسائیوں کی محبت حضرت عیسیٰ کے ساتھ، یہودیوں کی محبت حضرت عزیر کے ساتھ
تو وہ دعویٰ اللہ کے ہاں قابل غضب نہ ہوتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل میں نے عرض کی تھی کہ پیغمبر کے ساتھ محبت اپنی خواہش سے نہیں، اپنی تمنا سے نہیں، یا جیسے دل چاہے من چاہی نہیں، بلکہ پیغمبر کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، رب چاہیے، جو اللہ رب العزت نے چاہا اور اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ اور پہلا نقطہ تھا کہ پیارے پیغمبر کے ساتھ حقیقی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کی دعوت، اس کو تسلیم کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال امت کو جس مسئلہ کی طرف بلایا وہ مسئلہ توحید خالص، تو سب سے پہلا تقاضا یہ کہ اللہ رب العزت کی خالص توحید پر خالصتاً ایمان لایا جائے، اور توحید میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ہر شرک سے پاک، ہر امیزش سے پاک، صاف اور شفاف مسئلہ توحید پہ ایمان، غیر متزلزل ہو، موسمی عقیدہ نہ ہو، علاقائی عقیدہ نہ ہو۔ آج تو اکثر مولویوں کے بھی موسمی عقیدے بن گئے، علاقائی عقیدے بن گئے۔ ایک علاقہ میں جائیں تو مسئلہ توحید اور ہے، علاقہ بدل جائے تو مسئلہ بدل گیا، موسم بدل جائے تو مسئلہ بدل گیا، سامعین بدل جائے تو مسئلہ بدل گیا۔ یوں نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح مسئلہ توحید سدا بہار ہے، اسی طرح عقیدہ بھی سدا بہار ہو، موسم بدلتے رہیں مسئلہ نہ بدلے، علاقے بدلتے رہیں مسئلہ نہ بدلے، حالات بدلتے رہیں مسئلہ نہ بدلے، سامعین بدل جائیں مسئلہ نہ بدلے، کوئی ساتھ رہے تب بھی، ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے تب بھی مسئلے میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ ہے پیغمبر کریم کا اصلی مشن اور اصلی محبت، کہ اللہ کی توحید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح توحید خالص ہے اس پر تمہارا عقیدہ بھی خالص ہو، جس طرح توحید میں کسی قسم کا شرک قابل برداشت نہیں، اسی طرح تمہارے عقیدے میں بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی رضا وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اسی پر یہ تو وہ مسئلہ ہے جو آپ سال کے ہر جمعہ میں سنتی، مسئلہ توحید۔ اب اس کے ساتھ توحید پہ عمل کیسے ہوگا؟ ایک ہے توحید اعتقادی، توحید پر عقیدہ رکھنا۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا محل دل ہے، دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ایمان اور عقیدہ کے ساتھ، عقیدہ کا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایمان اور عقیدے کا محل دل کو قرار دیا، اور کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں لکھ دیا الایمان، زینہ فی قلوبکم،
اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو الغرض ایمان اور عقیدہ کا محل دل ہے. اب جب دل میں عقیدہ توحید ہوگا تو عقیدہ توحید کی خوشبو بھی ہے، ایک رنگ بھی ہے. تو وہ خوشبو اور رنگ وہ وجود سے ظاہر ہوگا. اب اس رنگ اور خوشبو کے لیے نقشہ کیا ہے؟ اس رنگ کو کس رنگ میں رنگنا ہے اور اس خوشبو کو کس سانچے میں ناپنا ہے. تو اس کا نام ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ توحید پہ عمل وہ ہوگا پیارے پیغمبر کی سنت کے سانچہ اور سنت کے نقش کی تلاش میں. تو عقیدہ توحید کا ہے اور اس کا اظہار، اس کا عمل، توحید عملی وہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، آپ کی اتباع. تو محبت رسول کا دوسرا تقاضا کہ مشن رسول کو ماننے کے بعد موحد آدمی پیغمبر کریم کی سنت پہ پکا ہو جائے اور چن چن کر پیارے پیغمبر کا طریق، پیارے پیغمبر کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کا طرز زندگی، آپ کا طرز عمل، فعلی سنت ہو یا قولی سنت ہو، اس کو سینے سے لگا لے. تو جو آدمی پیارے پیغمبر کا مشن بھی مان لے اور پیارے پیغمبر کی سنت اور اس مشن کی عملی صورت اسوہ حسن رسول اس پہ بھی ڈٹ جائے تو یہ ہے سچا محب رسول، سچا پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا. اور پیارے پیغمبر سے جب محبت نصیب ہو گئی تو دنیا آخرت کی ہر سعادت نصیب ہو گئی. لیکن اگر مشن نہیں مانا تو وہ دل سے بھی محبت کر رہا ہے تو دھوکے میں ہے. اس کی محبت اور زلیخا کی محبت میں فرق نہیں، اس کی محبت عیسائیوں کی محبت میں فرق نہیں، یہودیوں کی محبت میں فرق نہیں. اور اگر پیارے پیغمبر کی سنت چھوڑ گیا، تارے کے سنت ہے اور دعویٰ محبت کا ہے، طریقہ کسی اور کا ہے، اپنے مولوی کا طریقہ، ابا جی کا طریقہ، دادا جی کا طریقہ، مولویوں اور پیروں کا طریق، اور اپنے مولویوں، پیروں، احبار اور رہبان کو اس نے دین میں حجت بنایا اور طریقہ عمل ان سے اخذ کیا، تو یہ بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کے دعویٰ میں کذاب ہے، جھوٹا ہے. اس کے دل میں بھی پیارے پیغمبر کی محبت موجود نہیں. سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت محمدی کیا ہے؟ اسی توحید پر عمل کرنے کی صورتیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کے سامنے جو نکتہ تھا، انہوں نے سب سے بڑا معیار بنا لیا. سب سے بڑا معیار وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا. آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے، مشرکین نے رکاوٹ ڈال دی. معروف مشہور واقعہ سیرت کا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے آ رہے تھے. مشرکین مکہ نے وہاں پر مزاحمت کی اور مزاحمت کی تیاری کی. تو آپ کا مقصد تو لڑائی نہیں تھا،
آپ کا مقصد خالص عمرہ کی ادائیگی تھا، تو حدیبیہ جہاں ہے، حدیبیہ کا مقام، اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ حرم سے باہر ہے، ہل میں. تو اس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگایا، اور ساتھ جانور بھی تھے، ہدی کے جانور، قربانی جو عمرہ کی ہوتی ہے وہ جانور. تو وہاں پر ایک سلسلہ قائم ہوا حدیبیہ کے مقام پہ. تو کئی سفیر آتے رہے، درمیان میں مصالحت کی کوششیں ہوتی رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا. اور وہاں پر جب حضرت عثمان گئے تو وہاں مشرکین مکہ نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ ہے، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف کر لیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. کعبہ سامنے ہے اور آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں آپ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کو اجازت نہیں ہے، ان کو ہم طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو ہم نے اجازت دی، طواف کر لیں. اچھا، پیچھے جو حدیبیہ میں صحابہ موجود تھے، بعض صحابہ کو یہ خیال آیا اور انہوں نے اظہار بھی کیا کہ عثمان اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرے گا اور وہاں کعبہ کی زیارت بھی کرے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، حضرت عثمان میرے بغیر کبھی کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعتماد دیکھو، نہیں کریں گے. تو وہاں وہی ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ طواف کر لیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے، میں کبھی بھی اس وقت تک کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. اب یہ بات کیا ہے؟ کعبہ سامنے ہے اور آپ نے منع بھی نہیں کیا تھا، تو طواف کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ تھا وہ محبت رسول کا وہ باریک تقاضا جو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں اور میں کروں. یہ نہیں ہو سکتا. پہلے میرے محبوب طواف کریں گے، اس کے بعد میں طواف کروں گا. یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہاں مشہور ہو گیا، دلائل نبوت امام بہقی کی پڑھ رہا ہوں، سیرت کا واقعہ ہے، مشہور یہ کر دیا گیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام تک بھی یہ خبر پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے صحابہ کرام سے جہاد کی بیعت لی، جہاد پر بیعت کی. سب صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور وہ واقعہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا بعد میں تفصیلاً. صرف ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب بیعت کی تو یہاں پر ایک مسئلہ آیا جس سے مولوی پریشان ہوئے، انہوں نے پھر تعویلیں بھی شروع کی. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان مکہ میں تھے، حضرت عثمان نے نمازیں نہیں چھوڑی، نمازیں پڑھتے رہے، اور نمازوں میں درود بھی ہے. تو حضرت عثمان درود بھی پڑھتے رہے، سلام بھی پڑھتے رہے. یہ جو ایک ذہن بنایا گیا کہ درود و سلام اس طرح پہنچتا ہے کہ فرشتے خبر دیتے ہیں کہ فلاں نے اب آپ پہ درود پڑھا، فلاں نے آپ پہ سلام پڑھا. اس طرح بلوغ کے جو قائل ہیں تو ان پر یہ کاری ضرب تھی کہ حضرت عثمان مکہ میں رہے،
نمازیں پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے۔ اگر درود کے پہنچنے کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے نام بنام جا کے وہاں خبر دیتے ہیں کہ فلاں نے اب درود پڑھا، فلاں نے سلام پڑھا، تو پھر حضرت عثمان کے قتل کا کبھی بام ہو ہی نہیں سکتا تھا شہادت کا۔ جب بام نہیں تھا تو پھر بیعت لینے کا کیا مطلب؟ آپ نے توجہ نہیں کی۔ پھر تو فرشتے بتا رہے ہوں گے کہ ابھی انہوں نے نماز میں درود پڑھا ہے، جی آ گئی ہے، ابھی سلام پڑھا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، ہم بھی کہتے ہیں کہ درود و سلام جہاں سے بھی پڑھا جائے آپ پر پیش کیا جاتا ہے، آپ تک پہنچتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ ہم بھی یہ کہتی ہیں، لیکن پہنچنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خبر دی جاتی ہے یا کلمات پہنچائی جاتی ہے یا آواز پہنچائی جاتی ہے۔ نہیں، درود و سلام ایک خالص دعا ہے اور یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اس دعا کے نتیجہ میں جو رحمت اور ثواب ہے وہ آپ کے نام اعمال میں پہنچتا ہے، اور وہ رحمت اور ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور یہ جس طرح حدیث میں آیا بخاری میں، مسلم میں، کہ ہم صبح نماز میں یا کسی نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا، آگے کیا ہے؟ وعلی عباد اللہ اصابت کل عبد، یہ جو سلام صبح آپ نے پڑھا وہ مجھے پہنچا، جو میں نے صبح نماز میں پڑھا آپ کو پہنچا، اطلاع بھی ملی ہے۔ تو یہ سلام، یہ دعا ہے، اس کی رحمت اور ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس میں نہیں جھگڑا۔ مسئلہ تجھے ہے جیسے ملا بیان کرتے ہیں جو درود جو پہنچتا ہے کہ فلاں پتر فلانے دا، اے ترنول سے صوفی نے ابھی یہ کلمات سے آپ کو درود بھیجا ہے، یوں کر کے اطلاع اور خبر۔ تو اس فراڈ کی کلی کھل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر قید میں تھے۔ اگر صلاۃ و سلام پہنچنے کا یہ معنی ہوتا کہ فرشتے اطلاع کرتے یا عرض اعمال جن کا عقیدہ ہے کہ صبح و شام ہر آدمی کے عمل نبی کریم علیہ السلام پہ پیش ہوتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو پھر اس بیعت جہاد کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ توجہ ہے میری طرف؟ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے جب پھنس گیا تو کشتی کی۔ اس نے کہا تم آدھی روایت بیان کرتے ہو، میں نے کہا چلو پوری سن لیتی، تو پوری سنا دے۔ کہتے ہیں وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ پہ بیعت لی، بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہذہ ید عثمان، یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا۔ تو کہتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا تو حضرت عثمان کی طرف سے آپ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں کی اور بیعت جہاد کی ہے؟ پتہ لگا نبی کریم علیہ السلام کو پتہ تھا۔ اب یہ ایسا فراڈی ملا ہے، انٹرنیشنل فراڈی، کہ اس روایت کا اگلا جملہ چھوڑ گیا، ہمیں تانا دے رہا تھا جی آدھی پڑھتی۔ اگلا جملہ جہاں کھڑا ہے کہ ہذہ ید عثمان ان کان حیا، اگر عثمان زندہ ہے تو یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ چونکہ افواہ مشہور ہو گئی تھی شہادت کی، تو اب مولوی سارا پیچھے زور لگا کے بیان، لیکن آگے دلائل نبوت بیکی کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آگے روایت میں لفظ ہے کہ ہذہ ید عثمان ان کان حیا، اگر حضرت عثمان زندہ ہیں تو پھر یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ خیر، حضرت عثمان نے نبی کریم علیہ السلام کے بغیر طواف نہیں کیا، طواف نہیں کیا، حالانکہ طواف تو یہ مظہر توحید ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مظہر ہے کہ ایک ہی گھر اللہ نے رکھا اپنی تجلیات کا مرکز. اللہ مکان سے پاک ہے، کسی مکان میں نہیں، لیکن اللہ کی خاص تجلی کعبۃ اللہ پہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک ہی کعبۃ اللہ، اس کو طواف والی عبادت کا نشان مقرر کیا. طواف اللہ کے لیے ہے، اور وہ پڑ اور مطاف وہ جائے طواف ہے. تو جو توحید کا مظہر ہے، یہاں پر ایک یاد آیا واقعہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو لوگ کہتے ہیں 11ویں والا بابا، 11ویں والا بار بار آپ سنتے ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ 11ویں دیتے ہو، دودھ بھی دیتے ہو، آج کل حلوے چاول اور بہت کچھ دیتے ہو، لیکن پہلے تحقیق کرو یہ بابا تو ہمارا ہے. تم نے اگر کیوں 11ویں 11ویں دینی ہے، کسی ترپڑ شاہ کی دو، کسی نانگے شاہ کی. شیخ عبد القادر جیلانی تو کٹر موحد ہے، خالص اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا. اب یہاں پر دیکھنا، ایک مسئلہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے پیش آ گیا. سوال آیا کہ بادشاہ یا کسی آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا مشغول نہیں ہوگا. تلاش یا قسم اٹھا دی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اس عبادت میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہوگا. تو اب کیا بنے گا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ طواف رکوا دیا جائے اور اس کو کہو تو اکیلا طواف کر، کیونکہ طواف والی وہ عبادت ہے جو کعبۃ اللہ کے اردا گرد کے بغیر کہیں کوئی کر سکتا ہی نہیں. تم سمجھے ہی نہیں ہو. پاکستان میں تو ہر قبر مطاف ہے، ادھر تو ہر مزار کے چکر ہے. اور پیر عبد القادر جیلانی کہتا ہے طواف والی عبادت کون سی ہے؟ یہ کعبہ کے علاوہ کہیں ہو سکتی ہی. تو جب سارا طواف رک جائے گا، یہ اکیلا طواف کرے گا، یہ وہ عبادت ہوگی کہ جب یہ کر رہا ہوگا کوئی دوسرا اس عبادت میں مشغول نہیں ہوگا، قسم پوری ہو جائے گی. خیر، چلو کعبہ کی بات آ گئی، تو اسی سے ہمارا مضمون آگے سن لو. اتباع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ نے جہاں پر بھی ایک امتحان رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا، راج قول یہی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو. مکی زندگی میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب سمتیں اس طرح تھی کہ دونوں کی طرف رخ نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے بیت المقدس ہی جو پہلے قبلہ تھا، اب بھی بیت المقدس قبلہ رہا. اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، قبلہ یہ دین کا ایک اہم مسئلہ تھا. 17 مہینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کے بدلنے کا حکم آیا. 17 مہینے بعد، اور اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ. اب یہ ایک بڑا امتحان تھا. اور جو یہودی مولوی تھے پراپاگنڈا باز، انہوں نے بڑے پراپاگنڈے کیے. کوئی کہنے لگا اچھا یہ نبی ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ نماز کدھر پڑھنی ہے. کبھی بیت المقدس کی طرف منہ ہے، کبھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ ہے. توجہ ہے نا؟ یہ یہودیوں کے پرانے پراپاگنڈے.
پیغمبر پہ اعتراض. بعد نے کہا اچھا اس کو اب مکہ یاد آ رہا ہے, ہجرت کی ہے نا تو مکہ اپنا وطن یاد آ رہا ہے, اس لیے اب کعبۃ اللہ, کعبہ کو قبلہ بنایا. تو انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا, اور جتنے کچے کچے لوگ قریب آنے والے تھے, ابھی ایمان نہیں لایا تھا لیکن ایمان لانے کے قریب تھے, ان میں یہ پروپیگنڈا بڑا مؤثر ہوا. انہوں نے کہا تم کس کی اتباع کرتے ہو, یہ تو خود حیران ہے, کبھی کعبہ بیت المقدس ہے, کبھی جناب کعبۃ اللہ ہے, تو اس کو تو خود نہیں پتا. اور ساتھ جو یہودی مفتی تھے انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب تو تمہارا کعبہ بن گیا کعبۃ اللہ, قبلہ کعبۃ اللہ, اور اس سے پہلے بیت المقدس تھا. جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور مر گئے وہ تو پھر جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ. یہ کس نے کہا؟ یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا مہم. اور پروپیگنڈا مہم سب سے بڑا یہود سے شروع ہوا ہے, یہودیوں سے. آج بھی اسی طرح ہے, بعض مسائل سمجھتا خود سمجھ نہیں ہے کیا, تو وہ یہودی بن کے کہتے اچھا کل تک تو یہ مسئلہ تھا اور آج اکابر سے ہٹ گیا ہے, بزرگوں سے ہٹ گیا ہے, لیکن خود سمجھتا نہیں ہے. حالانکہ تورات میں مذکور تھا کہ آخری نبی ذو قبلتین ہوگا, دونوں قبلوں کی طرح منہ کرے گا, اور آخری جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہوگا. یہ تورات کے اندر مذکور تھا, لیکن یہودی مولویوں نے پروپیگنڈا مہم میں انتہا کر دی. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب دیے یہاں پر, اور جواب میں ایک نقطہ آیا وہ ذرا سمجھے, اور جو میں نے موضوع شروع کیا اس کی اہمیت بھی آپ کے ذہن میں آئے. اللہ رب العزت نے قبلہ کی تحویل کا معنی بدلنا, تحویل قبلہ پر چند باتیں ذکر کی. ان میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. فرمایا میرے پیغمبر یہ جو میں نے قبلہ تبدیل کیا اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ کون آدمی ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے, کون آدمی ہے جو رسول کی, اور کون وہ ہے جس نے محبت کا زبانی دعویٰ کیا ہوا ہے. یہ تو امتحان تھا کہ میرے پیغمبر کا متبع کون ہے, اور زبانی جمع خرچ والا, صدقے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا, اوپر سے محمدی ہونے کا ناٹک کرنے والا, وہ کون ہے؟ یہ تحویل قبلہ اتباع رسول کا امتحان ہے. اور پھر وہ امتحان میں کامیابی کیسے ہوئی کہ دوران نماز کے دوران حکم آ گیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرو. ہم نے وہ مسجد دیکھی ہے ذو قبلتین جس میں آپ نماز پڑھا رہے تھے دوران نماز. تو نبی کریم علیہ السلام دوران نماز بیت المقدس سے قبلہ کی طرف پھر گئے, کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا. اور دنیا کی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کسی ایک صحابی نے ایک لمحہ بھر بھی جھجک اختیار کی ہو. جیسے امام پھرا اسی طرح سارے مقتدی پھر گئے. آپ نے اندازہ نہیں کیا, وہ نماز کے دوران کی بات تھی, کوئی تقریر نہیں تھی, سمجھانا نہیں تھا. اس کا نام ہے اتباع, کہ اصحاب پیغمبر اس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے کہ پیغمبر کریم نماز کے اندر مڑے پیٹھ, وہاں منظر یہ تھا مثلا جہاں رخ تھا تو آپ کا رخ انور اس طرح پھرا, پوری جماعت پھر گئی, صحابہ پھر گئے,
لیکن کسی ایک کا قدم بھی نہیں ڈگمگایا. فرمایا میں نے قبلہ بدلے ہی یہی منظر دکھانے کے لیے. من یتبع الرسول. آج کتنے تعبیریں کی جاتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور میں حیران ہوں، آج ایک فرقہ پیدا ہو گیا، منکرین حدیث، دجالوں کا گروہ، اور خالصتاً زنادقہ کا فرقہ، جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پیغمبر کریم کی بات حجت ہی نہیں، دلیل ہی نہیں، اور یہ عجمی سازش، فلانی سازش. تو وہ منکرین حدیث مرزا غلام احمد پرویز اور اس کی روحانی مانوی ذریت. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں ذرا دیکھیں پیغمبر کریم نے کیا پیش کیا. نماز کے اندر حکم آ رہا ہے، تقریر نہیں کی، پیغمبر پھرے، صحابہ ساتھ پھر گئے. تو کیا صحابہ پیغمبر کے عمل کو حجت نہیں سمجھتے تھے؟ اب ہمارا واسطہ دو بے ایمان پارٹیوں سے. ایک وہ بے ایمان جو حجیت حدیث کے منکر ہے، اور وہ بھی خالص زنادقہ کا گروہ. اور ایک وہ بے ایمان جو ہر جھوٹی روایت کو رسول اللہ کا فرمان بتانے کے لیے کھڑے، من گھڑت قرآن کے مد مقابل جھوٹی روایتوں کو اٹھا کے اپنا چورن بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ. تو یاد رکھو، جس طرح حجت حدیث، پیارے پیغمبر کی حدیث کا منکر جس طرح اصلی اور خالص کافر ہے، اسی طرح جھوٹی روایتوں کو پیغمبر کے ذمہ لگانے والا وہ بھی مرتد اور زندیق ہے. دونوں انتہائی ہیں. تو تحویل قبلہ کیوں؟ من یتبع الرسول، یہ اتباع رسول کا امتحان تھا. کون ہے پیغمبر کی اتباع کرنے والا؟ تو یہ ہے اصلی محبت. اچھا، پھر یہی مسئلہ آیا. قباء مسجد ہے، قباء کے نمازی نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی گزرا. قباء والے لوگ ان تک ابھی اطلاع نہیں پہنچی تھی. آج تو کہتے ہیں نا کہ جو پیر فقیر ہیں لوح محفوظ دیکھتے ہیں، اور وہ سچے اولیاء اللہ کی جماعت صحابہ کی قباء میں نماز پڑھ رہی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدل گیا تو بیت المقدس کی طرف. تو ایک صحابی نے مسجد سے گزرتے ہوئے اعلان کیا، لوگوں قبلہ بدل گیا، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. تو سب لوگوں نے اس نماز میں بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیا. یہ ہوتی ہے اتباع الرسول، جو صحابہ کا ذہن تھا. اچھا، پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ ذرا اندازہ کریں اور ساتھ سوچتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں. آج امت کی ذلت کا سبب بھی یہ ہے کہ انہوں نے صرف محبت رسول کے دعوے کیے، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو پوچھے ہی نہیں. ان کے لیے ماڈل انگریز ہے، ان کے لیے ماڈل دجال، طاغوتی نظام، اور مغرب سے مرعوب سکول یونیورسٹیاں، ان میں پڑھنے والے جو مغرب کے ذہنی غلام ہیں، انہیں محمدی اسوہ حسنہ سے بیزاری ہے. لیکن یاد رکھو، اللہ نے ساری عزتیں رکھی ہیں اتباع رسول میں اور محبت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کریم نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح حدیث، اور نماز کے دوران آپ نے اپنا جوتا اتار دیا. توجہ ہے؟ اب کئی پریشان بھی ہوں گے نماز سے جوتے میں. بھائی نماز جوتا صاف ہو تو جوتا بھی لباس ہے، یہ تو بہت ساری حدیث میں موجود ہے. جوتا بھی لباس ہے بشرطے کہ پاک ہو. تو جوتا پاک صاف ہو تو جوتے کے اندر بھی نماز ہو سکتی ہے. سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، اب کئی نئے ہیں بیچارے پریشان.
بھئی بخاری مسلم کی حدیث ہے، البتہ اہل حدیث کے لیے مسئلہ ہے کہ وہاں لفظ ہے کان یصلی فی نعلہ، کہ آپ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے، چونکہ ان کے نزدیک تو ہر حدیث سنت ہے، تو ان کو کہو تم بھی قالین پہ جوتے لے آیا کرو ورنہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے۔ بھئی حدیث اور ہوتی ہے، سنت اب بھی حالات تم سمجھتے ہو کہ آپ کی مسجد جوم قالینوں والی تھی؟ وہ تو کھلا میدان ہوتا تھا، مسجد نبوی بھی ایک کھلا میدان تھا، تو جوتے پاک صاف ہوں تو جوتوں میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر جوتا اتار دیا۔ آپ تھوڑا توجہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اتباع رسول کی اہمیت کیا ہے۔ جوتا اتارا، اب جو صحابہ پیچھے کھڑے تھے انہوں نے بھی جوتے اتار دیے نماز کے اندر۔ نماز کے اندر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، آپ نے جوتا اتارا، سب صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو جبریل نے خبر دی کہ آپ کے جوتے کے تلوے میں کوئی قدر لگی ہے، تکلیف دہ چیز وہ لگی ہے، اس لیے اتار دو۔ تو میں نے تو جبریل کی خبر پہ اتارے، تم نے کیوں اتارے؟ فرمایا عرض کی اللہ کے محبوب ہم نے اتارے آپ کو اتارتے دیکھ کر۔ یہ ہوتی ہے اتباع، کہا بھی نہیں لیکن جو پیغمبر نے کیا وہی صحابہ نے کیا۔ پیغمبر نے جوتے اتارے، انہوں نے جوتے اتار دیے۔ پیغمبر نے اپنا رخ بدلا نماز میں، انہوں نے رخ بدل دیا۔ پیغمبر کا حکم آیا شراب حرام، انہوں نے شراب کے مٹکے جو منہ سے لگے ہوئے تھے ان کو بھی ایسا گرایا اور ہزاروں لاکھوں کے سرمائے سے خریدا ہوا شراب اس کو انڈیل دیا گیا، واپس بھی نہیں کیا گیا۔ اور آپ کے حکم کے بعد ایک گھونٹ کسی کے منہ کے ساتھ جام لگا ہوا تھا، اس نے منہ سے بھی اسے جھٹک کے نیچے ڈال کے بتا دیا کہ پیغمبر کی اتباع کیا ہوتی ہے، خالصتاً رسول اللہ کی اتباع۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سپہ سالار ہیں اور مجاہد اعظم ہیں، افسوس یہ ہے کہ بعض یہودی منافقین، اسرائیلی منافقوں نے اسلام کے ہیروز کی سیرتیں بدل دی، ان کا نقشہ غلط کر کے پیش کیا۔ بعض منافقوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کا وہ جرنیل ہے جس نے 40 سال تک نصارہ کے ساتھ مقابلہ کیا، نصرانیوں کے ساتھ، اور اس وقت کی سب سے قوت والی پارٹی حکومت عیسائیوں کی تھی۔ 40 سال تک حضرت امیر معاویہ میدان جہاد میں رہے اور 40 سال تک اس وقت کی سپر پاوروں کو خاک چاٹنے پہ مجبور کیا، اور دنیا کفر پہ حضرت معاویہ کی اللہ نے وہ ہیبت جما کے رکھ دی کہ حضرت معاویہ کے نام سے ہی دنیا کے بڑے بڑے کافر بادشاہ لرزنے اور کانپنے شروع ہو گئے۔ لیکن آج ہمارے ہاں مودودی جیسا سکالر آ گیا جو خالص یہودیوں سے مواد لے کر، اور خمینی جیسا دجال اور اس طرح یہودیوں کے پیروکار، انہوں نے اب اتنا پروپیگنڈا کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ہیرو ہیں، جن کے لیے پیغمبر نے دعائیں بھی کی، پیشین گوئیاں بھی کی، ان
کی سیرت کو مسخ کر دیا گیا، اس حد تک کہ آج یہود و نصارہ کی نسل کے اس پراپیگنڈے سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے بھی جب حضرت معاویہ کا نام لیتے ہیں تو ان میں بھی بہت ایسے ہیں جن کے چہرے پہ 12 بج جاتی ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ پہلے روافض میں تھا، پھر رضا خانیت میں آیا، اب رضا خانیوں کے 2 فرقے بن گئے حضرت معاویہ کی وجہ سے، اور اب یہ مصیبت آپ میں بھی آ رہی ہے۔ آپ کے اندر بھی ایسے خطیب پیدا ہو گئے جنہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا بنو امیہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہو، بنو امیہ کے فضائل بیان نہ کرو۔ اور مجھے خود کہا کئی شیطانوں نے کہ حضرت معاویہ جب بنو امیہ کے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے، ان کے فضائل نہیں، اور کہتے مواحد ہے کہ ہم ہیں بھی مواحد۔ یاد رکھو یہ وہی یہود و نصارہ کا ذہن ہے۔ تو خیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھے، ایک ایریے والوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اور آپ ذرا اندازہ کریں جب معاہدہ ختم ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت عملی کے طور پہ فوجیں سرحدوں کے ساتھ لگا دی اور جنگ کی تیاری مکمل پہلے کر لی۔ جب معاہدے کی ڈیٹ ختم ہوئی فوجیں پہلے تیار تھی، فوج نے یک بارگی حملہ کیا اور کئی علاقے دشمن کے فتح کر لیے، اور یہ خوشی کے ساتھ حضرت معاویہ کی فوج آگے جا رہی تھی، سپہ سالار بھی ساتھ تھا۔ آگے جاتے ہوئے پیچھے سے ایک آواز آئی، اور اندازہ کریں کافروں کی زمین فتح کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کر کے۔ اب آواز کیا آئی؟ آواز آئی ایک پیغمبر کا صحابی تھا اور جسم کے اعتبار سے بھی کمزور، اور وہ آواز دے رہا تھا لا غدر، دھوکہ بازی نہ، دھوکہ بازی نہ، اس طرح نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو لشکر دوڑا دیا اور یہ علاقے فتح کر دیے، آپ نے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو معاہدے پر قائم رہنا اور معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ان کو اطلاع دینا، اور اطلاع سے پہلے اس طرح فوجیں بارڈر پہ جمع نہیں کرنی۔ توجہ ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اعلان تو کر دیا، لیکن دھوکہ یہ ہے کہ فوجیں آپ نے پہلے بارڈر پہ لگا دی۔ اس لیے اس طرح یہ بات ٹھیک نہیں۔ جب پیغمبر کی حدیث مفصل سنی، حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ سارے فوج واپس آ جائے، فتح شدہ علاقے دشمن کے حوالے کیے۔ انہوں نے کہا ہم لڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا ہوتی ہے اتباع رسول میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ تو ایک ایک صحابی اسی جذبے سے معمور تھا کہ میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کروں، سچا متبع بنوں، اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حضرت عبداللہ کا وہ معروف واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے مجلس میں واعظ میں کسی کو کہہ دیا اجلس، بیٹھ جا، اور یہ کلمات حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پڑ گئے۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک قدم دروازے کے اندر ایک باہر، اور ان کو جب کان میں آواز پڑی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھ گئے۔ ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو حاصل یہ کہ فرمانے لگے پتہ تو مجھے چل گیا تھا کہ آپ نے کسی اور کو کہا، لیکن آپ کا جب حکم آیا نا اجلس، تو میرے ایمان نے اجازت نہیں دی کہ اندر والا پاؤں باہر کر لوں یا باہر والا اندر کر لوں۔ جہاں پاؤں تھے وہاں بیٹھ گیا، وہاں رک گیا۔ یہ ہے اتباع رسول۔
جو اصحاب پیغمبر نے کی کہ جہاں پیغمبر کا حکم آ گیا صحابہ کے قدم رک گئے، جہاں پیغمبر کا عمل آ گیا صحابہ کے لیے نقشہ بن گیا۔ یہ ہے وہ سچی محبت، حقیقی محبت جو اللہ کے ہاں مقصود ہے کہ لوگوں میرے نبی کی اتباع کرنا۔ اصل محبت یہی ہے، صرف پیغمبر کے نام پہ جھنڈیاں لگانا نہیں، حلوے کھانا نہیں، بھنگڑے ڈالنا نہیں، دھرنے دینا نہیں، اور اپنی جماعتیں بنانا نہیں، فیسیں وصول کرنا نہیں، بلکہ یہ ذہن بنا کہ میری زندگی دنیا میں بھی کامیابی ہے تو وہ ہے طریقہ محمد مصطفیٰ میں، اور آخرت کی کامیابی ہے تب بھی ہے طریقہ محمد مصطفیٰ میں۔ یہ جذبہ پیدا کر۔ اور اس صحابی کا تو آپ نے سنا ہے، شادی کی پہلی رات اور آواز آتی ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اور وہاں اللہ کی راہ صحابہ کے عرف میں چلے لگانا نہیں تھا، توجہ ہے نا، فیروزہ چلہ یہ اللہ کی راہ نہیں تھی، یہ تو تم نے اللہ کی راہ بنائی ہے۔ صحابہ کے عرف میں اللہ کی راہ تھی جہاد، قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد کا بھی اب لوگوں نے نام بدل دیا۔ ابھی یہ جو سیاسی کشمکش ہے اس کو بھی کہتی ہے جہاد۔ ہر فرقہ کہہ رہا ہے، خان کہہ رہا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، اور وہ شہبازہ بے ایمان کہہ رہا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ تو بھائی تم جہاد نہیں کر رہے ہو، تم شیطان کو خوش کرنے کے لیے جہاد کر رہے ہو۔ جہاد اور جہاد میں فرق ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو اس راہ میں لڑے کہ اللہ کی توحید اونچی ہو جائے اس لیے لڑائی کرے، فرمایا وہ ہے اللہ کے راستے میں، بے شک ہوا فی سبیل اللہ۔ اور یہ سارے مجاہد بنے ہوئے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کرتے ہیں جہاد کا، صبح جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اوپر جب کوئی معاہدہ ہو جائے تو شام کو جہاد منسوخ ہو جاتا ہے۔ رات کو اعلان ہوتا ہے کفن سر پہ باندھ کے آ جاؤ، جہاد ہے۔ سارے کفن کیا وہ ابھی دھوتیاں سنبھال رہے ہوتے ہیں، اوپر سے آرڈر آتے ہیں جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ قوم کے ساتھ تماشا بنایا۔ اور کئی مولوی لگے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن یہ جہاد ہے، یہ جمہوری طاغوتی کفریہ نظام، اس کی تائید جہاد نہیں، اس کو مٹانا جہاد ہے۔ اس دجالی طاغوتی نظام کو مٹانا جہاد ہے۔ اور آج کل تو شہید بھی سستے ہو گئے، شہید سیاست، شہید جمہوریت، یعنی شہید دجالیت، شہید طاغوت، بڑے آسان ہو، یہ بھی شہید وہ بھی۔ اچھا شہادت کا فیصلہ بھی کون کرتے ہیں؟ میڈیا کے فنکار، میڈیا پہ جو بیٹھے مادر پدر آزاد وہ فیصلے دیتے ہیں، یہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے، فتوے دیتے ہیں۔ یاد رکھو پیغمبر کا فرمان، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حرج بڑھ جائے گا، فتنہ فساد عروج پہ ہوگا، اتنا عروج پہ ہوگا، لا یدر القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، اس حد تک فتنہ فساد دجالی فتنے ہوں گے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ مطلب ہے وہ فتنہ دجال کا اتنا سخت ہوگا کہ قاتل نہیں سمجھے گا کہ میں مار کیوں رہا ہوں، مقتول نہیں سمجھے گا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے محبوب ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، وہ قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ کون سا وہ قاتل مقتول ہے؟ یہی دجالی نظام کا سپورٹر، طاغوتی نظام کا سپورٹر، چاہے قاتل ہو وہ بھی جہنمی ہے، چاہے مقتول ہو وہ بھی
جہنمی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر واقعتاً تم حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دجال اور طاغوت کے قانون کا انکار کرو۔ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ اعلان کرو مغرب کی دجالیت، جمہوریت، مغرب کے یہ طاغوتی ہتھ گنڈے، یہ اصل کفر ہیں، اصل دجال اور طاغوت کی رائے ہیں، اور اس پہ آ جاؤ۔ میں تو خان کو بھی یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ مرنے سے بچ گئے، اب توبہ کر لو اور اس دجالی نظام سے، طاغوتی نظام سے اللہ نے آپ کو موقع دیا، اب اعلان کر دو نظام محمدی کا اور محمد مصطفیٰ کے نظام، کتاب و سنت کے نفاذ کا، تو کیا پتہ زندگی کا اللہ نے ایک موقع دے دیا، شرک بھی چھوڑ دو، پاک پتن کے سجدے بھی چھوڑ دو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حقیقی معنی پہ آ جاؤ کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ، اور ہر قسم کی حاجت روائی کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اسی پہ آ کے، ویسے ایک بات ہے، اور کوئی بات ہو نہ ہو، اس بندے نے لا الہ الا اللہ بھی یاد کر لی ہے، آج کل کلمات بھی صحیح پڑھ رہا ہے، اور پھر معنی بھی، بعض معنی بھی ٹھیک کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے امید رکھنی نہیں ہے، توجہ ہے۔ لیکن حقیقی آزادی تب ہوگی، یہ طبلے سرنگیاں ختم کر دے، یہ جو ساتھ کنجریاں نچا رہا ہے ان کو بھی ختم کر دے، اور یہ جمہوری اس کو بھی ختم کر دے، کہہ دے عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، عدل و انصاف ملتا ہے صرف نظام محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی ریاست برطانیہ کی جمہوریت پر، مغرب کی جمہوریت پہ مدینہ کی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، مدینہ کی ریاست قائم ہو سکتی ہے مدینے والے کے نظام سے، جو مدینے والے نے نظام دیا، جو کتاب و سنت کا نظام ہے، اور تم نے آزما لیا اپنی جمہوریت کو، تم نے آزما لیا اپنی طاغوتی نظام کو، تم نے آزما لیا اپنے دجالی نظام کو، آج تم بھی پریشان ہو، اور یہ اسی کے نتیجے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کسی کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کے بیٹیوں پوتیوں کے سامنے کسی بوڑھے کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے لیے سیاسی انتقام اس حد تک لیا جا رہا ہے، اور آج ان سے ہے، کل ان سے ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ سب کو سزا مل رہی ہے اجتماعی گناہ کی، اور اجتماعی گناہ یہ ہے کہ پاکستان جس کے لیے بنا تھا وہ مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب سے پاکستان بنا تم نے پاکستان کے نعرے کی سے بھی غداری کی، پاکستان کے آئین اور قانون سے بھی غداری کی، اس لیے کبھی جو حکمران بھی آئے گا وہ ذلت سے جائے گا اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا، جب تک اجتماعی توبہ کر کے اصل مسئلے پہ نہیں آتے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلامی ریاست پاکستان کو نہیں بناتے، اور پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کا قانون، پاکستان کا نظام، پاکستان کا پورا یہ ملکی انصاف، یہ کتاب و سنت کے اصولوں پہ قائم نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لینا، جو جس شکل میں آئے، جس بیانیہ نعرے کے ساتھ آئے، وہ ذلیل ہو کر جائے گا، ذلیل ہو کے مرے گا، کیونکہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں جانیں وہ قربان ہوئی، عزتیں قربان ہوئی، وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ ہم الگ بیٹھ کے
انگریز کی کالونی بن جائے، طاغوت کی کالونی بن جائے؟ اس لیے پاکستان حاصل ہوا تھا کہ ہم جہاں پر اسی طاغوت کے پجاری بنے، دجال کے پجاری بنے؟ نہیں، انصاف تب قائم ہوگا جب پاکستان کے تخت پہ دین محمد مصطفیٰ کا قانون ہوگا اور طاغوت اور دجال کے قانون کا انکار ہوگا۔ آج تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا، جی ہم جہاد کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں بلا شہید ہو گیا۔ شہادت ایسی آسان ہے، طاغوت کے لیے جو مرے وہ شہید پھر نہ رہے، جو دجالی قانون کے لیے مرے وہ شہید پھر نہ رہے، وہ قرآنی شہید نہیں اور وہ محمدی شہید بھی نہیں۔ واپس آ جاؤ، آئی جامع آیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ ہے سچی محبت کی بنیاد کہ میرے پیغمبر اعلان کرو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو۔ اسی آیت سے اگلا جمعہ شروع ہوگا۔ آج انشاءاللہ جامعہ نعمانیہ حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا۔ جتنے ساتھی ہیں اردا گرد قریب قرب و جوار کے، وہ سب کے سب وہاں تشریف لائے۔ مغرب کے بعد تو مسئلہ الہ پہ مسلسل درس چل رہے ہیں، 15 دن کے بعد ایک جمعہ چھوڑ کے اگلے جمعہ پہ درس ہوتا ہے، تو ہمارا یہ چوتھا درس ہوگا، اور اس درس میں ہم ہر ایک آدمی کے سامنے قرآن پاک رکھتی ہیں۔ ہر آدمی کے سامنے قرآن ہوتا ہے، جو آیت پڑھتے ہیں اس کو دکھاتے بھی ہیں کہ یہ آیت دیکھ بھی صحیح، پھر گھروں میں جا کے ترجمہ بھی کر پڑھ۔ تو جتنے نوجوان ساتھی ہیں سب کے سب خود بھی دعوت بھی دیں اور وہاں پر خود بھی تشریف لائیں۔ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کا درس ہوگا اور اس کے بعد سوال و جواب کی مجلس بھی ہوگی۔ تو مسئلہ الہ، لا الہ الا اللہ کا قرآن نے کیا معنی کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ آج مغرب کے بعد چوتھا درس ہوگا، اور پہلے درس بھی نیٹ پہ موجود ہے، تو نوجوان وہاں سے سننا چاہے وہاں سے سن سکتے ہیں۔